هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان آیات مبارکہ پر گفتگو کی جاتی ہے جن کا تعلق فقہی احکامات سے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر بہت سارے فقہی احکام بیان فرمائے ہیں، خواہ وہ عبادات کے تعلق سے ہوں، معاملات کے تعلق سے ہوں، نکاح و طلاق کے تعلق سے ہوں۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سورہ بقرہ اس وقت ہمارے مطالعہ میں ہے اور سورہ بقرہ کی ترتیب کے ساتھ ان آیات پر گفتگو جاری ہے جن کا تعلق احکام سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ رب العزت نے بچوں کے حقوق، بیوی کا نفقہ، بچوں کو دودھ پلوانے کے جو معاملات ہیں اس سے متعلق احکام بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت مبارکہ، 235 نمبر آیت مبارکہ اور سورہ بقرہ کی 240 نمبر آیت مبارکہ آج ہمارے سلسلے کا اصل موضوع ہے۔ ان تین آیات مبارکہ کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، کیا امور زیر بحث لائے جائیں گے، آئیے سب سے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ مذکورہ آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات: جو عورت حاملہ نہ ہو اس کی عدت کتنی مدت تک ہوگی، موت کی عدت میں کن احکام کو پورا کرنا ضروری ہے، عدت ختم ہونے کے بعد عورت کے نکاح کرنے پر رکاوٹ حائل نہ کی جائیں، شوہر کے انتقال کے وقت اگر عورت حاملہ ہو تو عدت کب ختم ہوگی، دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق اور موت کی عدت میں نکاح کا پیغام بھیجنے پر کن حدود و قیود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں موت کی عدت اور نفقے سے متعلق دو احکام الگ الگ وجوہات سے منسوخ ہیں۔ تقریباً 7 مرکزی عنوانات ہیں جو آج ان تین آیات مبارکہ کے ضمن میں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں جو مریں اور بیبیاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ زندگی اور موت، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ان 2 مراحل سے دوچار نہ ہوتا ہو۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، اور
اگر کوئی غیر شادی شدہ تھا وہ رخصت ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی بیوی نہیں ہے تو عدت کے معاملات بھی نہیں ہیں۔ یہاں بطور خاص فرمایا گیا والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو انتقال کر جائے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ کر جائے یا بیوی چھوڑ کر جائے، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو یہ جو عورتیں ہیں یہ عورتیں 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی۔ یہاں ایک قابل توجہ نقطہ ہے، وہ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ حاملہ عورت اگر ہو اس کی عدت کیا ہوگی۔ اس کا بیان سورہ طلاق میں کیا گیا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے خود سے قرآن سمجھو، خود قرآن سے مسائل نکالو، جب قرآن ہے تو پھر کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اندازہ لگائیے عورت کے متعلق احکام ہے، عدت میں عورت کس طرح عدت گزارے گی، لیکن اس کی قسمیں ہیں، یعنی اگر عورت حمل سے ہو تو اس کی عدت کے معاملات جدا ہیں، اگر وہ حمل سے نہ ہو تو اس کی عدت کے معاملات جدا ہیں، یعنی جو ٹائم اور پیریڈ ہے عدت کا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ حاملہ عورت کا جو حکم ہے وہ سورہ طلاق میں بیان ہوا، لیکن یہاں مطلقاً یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عدت کے اندر عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن جو ہے وہ عدت میں بیٹھی رہے گی۔ تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے سامنے قرآن پاک کی ساری آیات ہوتی ہیں، وہ قرآن پاک کے علوم پر ماہر ہوتے ہیں، عوام ان سے رجوع کرے، وہ قرآن ان کے سامنے بیان کریں، یہ اصل طریقہ ہے، ورنہ خود سے قرآن سے مسائل نکالیں گے، آدھی بات سمجھ میں آئے گی اور آدھی نہیں آئے گی۔ اب کسی کے ذہن میں ایک اور شبہ آ سکتا ہے کہ جناب کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہ علماء یہ سارا کام کریں، اور ایک شخص پورا قرآن پڑھ لے تو اس کے سامنے سارے موضوعات آ جائیں گے۔ اگر وہ پورے قرآن کو اچھی طرح سے توجہ سے پڑھے اور نوٹ کرنا شروع کرے اور انڈیکس وغیرہ دیکھ لے تو انڈیکس وغیرہ میں سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں، پتہ چل جائے گا کہ جناب عدت کا آدھا حکم یہاں بیان ہوا ہے اور آدھا حکم وہاں بیان ہوا ہے، یہ کون سی اتنی مشکل بات ہے؟ اور کوئی اس نقطے کو سامنے رکھ کر یہ بیان کرنے کی کوشش کرے کہ ایک عام آدمی خود سے قرآن سے براہ راست حکم نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، تو اس کا بھی جواب ہے جناب ایسی بات نہیں ہے۔ جو مقلدین ہیں جنہوں نے ائمہ دین کا دامن تھامے رکھا ہے ان کے پاس اس کا جواب بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے 234، اور اس کے بعد ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے 240، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 240، اس میں یہ حکم بیان کیا ہوا ہے کہ عورت 1 سال تک عدت میں بیٹھی رہے گی، 1 سال تک۔ اب بتائیے کیا کریں گے؟ یہاں یہ حکم بیان ہوا کہ 4 مہینے 10 دن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں، اور 240 میں یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ جناب 1 سال تک عدت گزارے گی۔ دونوں چیزوں میں تضاد ہے، دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ اب بتائیے جو کہتے ہیں کہ قرآن کو خود سامنے رکھ کے مطلب نکال لیں، معنی نکال لیں، مفہوم سمجھ لیں، قرآن فہمی کو مشکل بات نہیں ہے، ذرا سی عربی آ جائے قرآن فہمی کرنا آسان ہے، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ لا محالہ، ائمہ کا دامن تھامنا پڑے گا، ائمہ تفسیر کا دامن، ائمہ فقہ کا دامن، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ٹکراؤ کیسے دور ہوگا، اور وہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 240 ہے جس میں 1 سال عدت میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، اس میں جو حکم بیان کیا گیا وہ منسوخ ہے، پہلے تھا وہ حکم، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ تو اب جس نے صرف قرآن پڑھا ہے، اس کے ضمن میں روایتیں نہیں پڑھی، احادیث نہیں پڑھی، اور احادیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ
پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور بارگاہ رسالت سے یہ حکم بیان کیا گیا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم بیان کیا گیا. تو جس طریقے سے دوائی کے لیے ڈاکٹر اور حکیم سے رجوع کیا جاتا ہے، بلڈنگ مینٹین کرنے یا اسٹرکچر قائم کرنے کے لیے انجینئر سے رجوع کیا جاتا ہے، جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، اور جہاز بنانے کے لیے سائنسدان سے رجوع کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس دین کے بھی ماہرین ہوتے ہیں. اور اس دین کے جو ماہرین ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، انہیں کہتے ہیں مجتہدین. صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی مجتہد صحابہ تھے، اور ان کے بعد بھی ائمہ مجتہدین تشریف لائے اور 4 مذاہب بنے فقہی طور پر. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں نے جو علوم شریعہ تھی، علم فقہ، اس کی انٹرپریٹیشن کی. ان کی انٹرپریٹیشن کے درمیان تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن ان چاروں کی تقلید میں جو بھی آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی چھتری تلے آ گیا، کامیاب ہو گیا. امام شافعی کی چھتری تلے آ گیا، کامیاب ہو گیا. امام مالک کی چھتری تلے آ گیا، کامیاب ہو گیا. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی چھتری کے تلے آ گیا، کامیاب ہو گیا. اور جو ان سے باہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو تقلید کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ تو میں نے ایک موٹی سی مثال بیان کی ہے کہ ایک آیت، ایک مسئلہ 2 مختلف جگہوں پہ اس کا حکم، پھر اسی مسئلے کی 2 مختلف تعبیریں، 2 مختلف تشریحات. یہ تضاد، یہ فرق، یہ معنی اور مفہوم میں تطبیق، یہ ائمہ دین کی تعلیمات میں رہ کر سیکھی جاتی ہیں. خود سے قرآن سیکھ کر جو ہے وہ بندہ گمراہ ہو جایا کرتا ہے. قرآن سے ہدایت، خود قرآن پاک نے کہا ہے کہ قرآن پڑھ کر بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بعض کو ہدایت ملتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے پس منظر بیان کیا. اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ 4 مہینے 10 دن عدت. شوہر اگر فوت ہو جائے تو بیوی جو اب بیوہ ہو چکی ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اب یہاں طلاق کی عدت اور موت کی عدت میں ایک بڑا فرق سامنے آ رہا ہے کہ طلاق کی عدت کے اندر فرق کیا جاتا ہے. عورت نابالغہ ہو، بڑی عمر کی ہو، اور ایسی عورت ہو جسے ماہواری آتی ہو، ان تینوں میں فرق بیان کیا جاتا ہے. یہاں کوئی فرق نہیں ہے. عورت بڑی عمر کی ہو، بوڑھی ہو، نابالغہ ہو، بالغ ہو، رخصتی ہوئی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو، بہرحال شوہر کا انتقال ہو جائے اسے عدت گزارنی ہے. اور اس عدت گزارنے کے اندر 130 دن کی عدت ہے. اب چاند کی پہلی تاریخ کو اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، مثال کے طور پر 1 ربیع الاول، 1 ربیع الثانی، 1 تاریخ تھی جب انتقال ہوا، تو اب وہ جو 4 مہینے ہیں وہ چاند کے حساب سے پورے کرے گی. پہلا مہینہ پورا کر لیا، خواہ وہ 29 دن کا ہو یا 30 کا ہو. دوسرا مہینہ چاند سے پورا کر لیا، تیسرا پورا کر لیا، چوتھا پورا کر لیا، خواہ یہ مہینے 30 دن کے حساب سے ہوں یا یہ مہینے 29 دن کے حساب سے ہوں، اور مزید 10 دن اور پورے کرے گی. اگر پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوتا شوہر کا تو اب مہینوں کا حساب نہیں ہوگا، 130 دنوں کو فالو کیا جائے گا. اور جب آخری دن آئے گا تو اس آخری دن کی مغرب کے وقت عدت پوری ہو جائے گی. اور یہ نقطہ بھی امام خازن اور علامہ بغوی وغیرہ جو مفسرین ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جو غروب کا جو معاملہ ہے یہ کہاں سے آ گیا. لفظ اربعۃ کی تفسیر کے تحت انہوں نے بیان کیا کہ اصل میں تو 130 راتیں گزارنی ہیں اور دن ان کے تابع ہیں. جب دن ان کے تابع ہیں تو غروب تک ان کا امتداد ہوگا، اور غروب تک، آخری دن کا جو غروب ہے اس سے پہلے تک عدت میں بیٹھے گی عورت، اور غروب ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب عدت کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدت کئی طرح کی ہے. طلاق کی عدت ہوتی ہے، ایک موت کی عدت ہوتی ہے. جو موت کی عدت ہوتی ہے اس میں تو ایک ہی صورت ہے کہ عورت کے عدت میں بیٹھنے کا مطلب ہے ایک سوگ کی کیفیت میں رہنا.
عام لوگوں کے لیے یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے سوگ ہے 3 دن، اور بیوہ کے لیے سوگ ہے 4 مہینے 10 دن۔ طلاق کی جو عدت ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ طلاق رجعی دی ہے تو بیوی کے لیے سوگ نہیں ہے، وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، لیکن اگر طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر سوگ والے معاملات ہیں۔ اور جو بیوہ ہے، چونکہ اس کا ایک نقصان ہوا ہے، ایک لاس ہوا ہے، ایک حادثہ اسے پیش آیا ہے اور زوال نعمت کی صورت بنی ہے۔ شوہر ایک نعمت ہوتا ہے، زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، وہ ساتھی ساتھ چھوڑ گیا، اب عورت پر صدمے کی کیفیت ہے، عورت پر غم کی کیفیت ہے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر، تو وہ ان ایام کو سوگ کے طور پر گزارے گی۔ اس میں اس پر واجب ہے کہ بناؤ سنگار نہ کرے، اس پر واجب ہے کہ بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، ریشمی کپڑے نہ پہنے، بلا حاجت تیل نہ لگائے، اور بہت سارے احکام ہیں جو سوگ کے تعلق سے کتب فقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں۔ آج کل بدقسمتی کے ساتھ عدت گزارنے کے حوالے سے کوتاہیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک بڑا جناب وہ جو معاملہ بیان کیا جاتا ہے، جی وہ عورت کے ساتھ کوئی ہے نہیں، اگرچہ کہ بچے ہوتے ہیں، یہ والدہ گھر جانا چاہتی ہے، یہ یہاں رہنا چاہتی ہے۔ ایک حکم یہ بھی ہے عدت کا کہ جہاں شوہر نے رکھا ہوا تھا، طلاق کی عدت ہو یا فوتگی کی عدت ہو، بیوی وہیں رہے گی۔ طلاق کے اندر تو ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بیویوں کو ویسے نکال دیا جاتا ہے، یا اتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ وہ آنا ہی پسند نہیں کرتی۔ اس کا دفاع نہیں کر رہا میں، حالات بتا رہا ہوں اس طرح کے ہیں۔ حکم یہی ہے کہ طلاق کی عدت بھی شوہر کے گھر گزارے، جبکہ اسے فتنہ نہ ہو اور اسے آزاد رہائش دستیاب ہو، شوہر کی مداخلت نہ ہو، پردے کے معاملات ہوں تو پردے کے تقاضے پورے ہوں۔ لیکن موت کی عدت میں بھی یہ ضروری ہے کہ جہاں شوہر نے اسے رکھا ہوا تھا، شوہر اس کے ساتھ جہاں رہتا تھا، وہاں یہ عدت گزارے گی۔ اب اس کے یہاں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ آبائی علاقوں میں جا کے تدفین ہوتی ہے ان کی بیویوں کے ساتھ پرابلم آتی ہے، سوال کھڑے ہوتے ہیں وہ عدت کہاں گزارے گی۔ پھر بعض اوقات جو ہے وہ خوف اور اپنے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ یہ سوال پوچھا گیا اسی طرح کا، تو امام اہل سنت نے فرمایا اگر اس طرح کا خوف ہے کہ کلیجہ پھٹ جانے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے، کہیں اور چلے جائے۔ اس طرح کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ضرور ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر وہ گھر چھوڑنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور الامان والحفیظ وہ عورتیں جو بالکل عدت کی پرواہ نہ کریں، بناؤ سنگار شروع کر دیں، بلا حاجت گھر سے نکلنا شروع کر دیں، اور یہ جو احکامات ہیں ان کی پاسداری نہ کریں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، متعدد آیات میں بیان کیے ہیں۔ تو 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت میں بیٹھے گی جو حمل سے نہیں ہے۔ جو عورت حاملہ ہو اس کا بیان سورہ طلاق میں کیا گیا ہے، اور سورہ طلاق کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا سورہ طلاق میں کہ حاملہ جب عورت ہوگی، بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے۔ عورت حاملہ تھی، لوگ میت کو تدفین کے لیے لے کر گئے، تدفین کر آئے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم۔ اس کی عدت 5 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 5 گھنٹے کی بھی، 5 دن کی بھی، 5 مہینے کی بھی، اور 9 مہینے کی بھی، اور زائد کی بھی۔ بچے کے پیدا ہونے تک حاملہ عورت جو ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی عدت برقرار رہے گی، اور وہ عدت میں اس کو بیٹھا رہنا ہوگا، اور عام حالات یہی ہوتے ہیں، اس کی عدت قدر طویل ہو جاتی ہے، اور بہت ساری خواتین کو بہت لمبے عرصے کے لیے گھر میں اسٹے کرنا پڑتا ہے، احکامات کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ یقینی طور پر یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر، اس امتحان پر پورا اترنا ضروری ہے، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی نصیب ہوگی، اور جو آخرت کی منزل ہے اس میں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ موت کی عدت میں بطور خاص
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذریعہ روزگار کے معاملات آ جاتے ہیں. شوہر کفیل تھا گھر کا اور شوہر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. 4 مہینے 10 دن تک بچے کیا کھائیں گے؟ ہر جگہ ایک جیسی صورتحال نہیں ہوتی. بہت سارے جگہوں پر معاملہ بیلنس میں ہوتا ہے، جمع پونجی ہوتی ہے، یا تو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں یا میکے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، دشواری نہیں ہوتی. بعض جگہوں پر جنون قسم کی پرابلمز آتی ہیں اور عورت کے لیے یہ معاملات بھی آ جاتے ہیں. ان معاملات کے بھی حل شریعت مطہرہ میں موجود ہے. ایسے اگر معاملات درپیش ہو جائیں، عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک حکم تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال و اسباب ہے اپنا ذاتی، جب تک وہ موجود ہے وہ نوکری کرنے کے لیے نہیں جا سکتی. وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسے دن ہی دن کے اندر اگر ذریعہ روزگار اختیار کرنا پڑتا ہے، دن ہی دن میں جائے اور واپس آ جائے. اس بات کی اسے اجازت دی گئی ہے اور پھر ایز پر کیس تفصیل کے ساتھ احکامات موجود ہیں. آگے فرمایا گیا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عدت ختم ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور پھر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر یہ عورتیں نکاح کر لیتی ہیں، یہ عورتیں شادی کی طرف بڑھتی ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہیں، تو کوئی روک تھام نہیں ہونی چاہیے. اے اولیاء، اے عورت کے سرپرستوں، پھر اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے. یا بالمعروف کا لفظ کہا گیا ہے کہ جب عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع چلنا چاہیں، نکاح کرنا موافق شرع امر ہے، کفو میں نکاح کر رہی ہے، کوئی مطلب کہ شرعی خامی نہیں ہے، تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اب یہاں چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ معاملات زیادہ تھے کہ بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکا جاتا تھا. آج بھی ہندوستان کے اندر یہی معاملات ہیں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، ساری عمر کے لیے وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ جناب سفید لباس میں زندگی گزار دیتی ہے، وہ ایک اچھوت سمجھی جاتی ہے، ایک نوست کا شعار سمجھی جاتی ہے. زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرماتا ہے. عورت کے اندر کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو. تو یہ سب چیزیں تقدیر کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے. تو عورت کا اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، نہ تو اسے منحوس سمجھنا جائز ہے، نہ اس وجہ سے اس کی کردار کشی کرنا جائز ہے، اور نہ ہی اس بات کی پاسداری کرنا جائز ہے کہ جناب عورت کو نکاح نہیں کرنے دینا. جوان عورت ہو یا ادھیڑ عمر ہو، ہمارے ہاں 40 سے 50 سال کی عمر کی خواتین کو ہو سکتا ہے جوان نہ کہا جاتا ہو، لیکن اس عمر کی عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی شادی کرنا چاہیں تو شادی کی اجازت دینی چاہیے اور ایک گھر بسنا چاہیے. فتنوں کا دور ہے جہاں مطلب جو عورت خاص طور پر جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے اس کی طرف سے فتنے کا جو احتمال ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. سمجھدار آدمی اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، مجھے مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اگر اپنا گھر بسائے گی، اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی تو فتنوں کا دروازہ بند ہوگا، اسے چھتری نصیب ہوگی، عزت کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا. ورنہ بہت سارے جو فتنوں کے دروازے ہیں، تہمت کے دروازے ہیں، وہ کھل سکتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جو عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے نکاح کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ یہ درست طریقے سے نکاح کر رہی ہو، بالمعروف، اچھے طریقے سے کر رہی ہو، موافق شرع طریقے سے کر رہی ہو. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اگر کوئی روک تھام کرے گا بلا وجہ، زمانہ جاہلیت میں یہ معاملہ تھا کہ وراثت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا تھا کہ کسی اور سے نکاح کر لے گی تو جناب اس کی جو جائیداد ہے، اب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ شوہر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے، شوہر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے. اس کے یہاں بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ بیٹے کے ہوتے ہوئے چچا وغیرہ محروم ہو جاتے ہیں، چچا وغیرہ کو کچھ نہیں ملتا. تو بعض اوقات سسرالیوں کی وجہ سے دباؤ ہوتا ہے کہ تم نے کہیں اور شادی نہیں کرنی. بھئی آپ کون ہے دباؤ ڈالنے والے؟ عورت جب درست موافق شرع نکاح کرنا چاہتی ہے
تو اس کا حق ہے، کرنے دیا جائے گا، اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ یہی بات تو اس آیت مبارکہ میں واضح انداز میں بیان کی جا رہی ہے، اور یہ چیزیں آج بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ بہت سارے خاص طور پر جو انٹیریئر کے علاقے ہیں، وہ اندرون سندھ ہو گیا، اندرون پنجاب ہو گیا، یہ سرائکی بیلٹ کی جو پٹی ہو گئی، یہاں بلوچستان کے قبائلی ایریاز ہو گئے، یہاں جو عورت ہے وہ بہت زیادہ محصور ہے، اور جرگوں کا معاملہ یہاں سننے کو ملتا ہے، ونی کی رسمیں یہاں سننے کو ملتی ہیں۔ جناب کہیں کسی سے غلطی ہو جائے، اس کے بدلے اس کی جو ہے نا محارم کے ساتھ اسی طرح کی غلطی کا دہرایا جانا، وہ وحشیانہ سلوک، وہ ظالمانہ سلوک، وہ ایک درندگی کے قوانین، یہ ان ایریاز میں سننے کو زیادہ ملتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، شریعت کے احکامات سے دور ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہوتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عقل کے موافق جو سوچ بن رہی ہوتی ہے اسے درست اور غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی عقل قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے، قرآن و سنت جو کہیں وہ اسے کرنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 سے 4 احکام بیان کیے گئے۔ غیر حاملہ عورت کی عدت کا بیان کیا گیا، اور اس کے بعد عدت کتنی ہوگی اس بات کا بیان کیا گیا۔ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے اسے نہ روکا جائے اس بات کا بیان کیا گیا، اور روکنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بات کا بیان کیا گیا۔ چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے۔ ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں انسان کے جو پیش آنے والے معاملات ہیں، جب انتقال ہو جاتا ہے، ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی طلاق والی ہے وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، تو یقینی طور پر دونوں فریقین کو یعنی سسرال والوں کو، میکے والوں کو، دونوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، دونوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور صدمے کی کیفیت کے اندر جہاں جانے والے کا، انتقال کرنے والے کا جو ہے وہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے، یا اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس وقوع پر افسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہیں اگلی سوچ جو پریشان کرتی ہے وہ سوچ یہ بنتی ہے کہ اب اس عورت کا کیا ہوگا، یہ کس طرح زندگی گزارے گی۔ تو یوں اس لڑکی کے والدین، بھائی وغیرہ، وہ اس کی والدہ، وہ اس کے رشتے کے متعلق سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے رشتے کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں طلاق ہوئی ہے یا یہاں فوتگی ہوئی ہے اور یہاں رشتے کا پیغام دینا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں ایک بات واضح طور پر بیان فرما دی گئی
کہ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، عدت کے اندر نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ نکاح تو دور کی بات ہے، نکاح تو دور کی بات ہے، یعنی عدت ایک حکم شرع ہے۔ مسائل نہیں پتہ ہوں گے تو بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب عدت میں نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایسے بھی بعض جگہ ہوتی ہیں۔ جب مسائل پتہ ہی نہیں ہوں گے، نیک ماحول میں نہیں آئیں گے، دینی اجتماعات میں شریک نہیں ہوں گے، علماء سے رابطے مضبوط نہیں ہوں گے، ملنا جلنا نہیں ہوگا، ٹی وی سارا دن فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے، تو فلمیں اور ڈراموں میں تو بھئی یہ بتایا جاتا ہے کہ طلاق دیے شوہر نے، عورت عدت کا عذاب کیوں برداشت کرے، عدت کی مصیبتیں کیوں برداشت کرے، عدت کی پابندیاں کیوں برداشت کرے۔ تو کیا آپ عقل کے پیچھے چلیں گے؟ آپ کی عقل میں جو آئے گا وہ نعرہ لگائیں گے آپ؟ نہیں، ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، عدت کے اندر تو نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 کے اندر نکاح کا پیغام کس طرح دینا ہے، کس طرح نہیں دینا، اگر عدت کے اندر نکاح کا پیغام دینا پڑے اس کی کیا حدود و قیود ہونی چاہیے، اس کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا، یعنی ایک تو جنرلی بات ہے کہ رشتے کا پیغام دینا ایک عام سی بات ہے، لیکن ایک رشتے کا پیغام اشارتاً دینا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے میں مسئلہ بیان کر دوں۔ مسئلے کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہو، طلاق بائن یا طلاق رجعی یا فسخ نکاح کی عدت میں ہو، تو نہ اشارتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ ہی کنایتاً باتوں ہی باتوں میں اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ صراحتاً نہ اشارتاً، دونوں طرح سے ممنوع۔ نمبر 2، اگر عورت موت کی عدت میں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت میں ہے، تو اشارتاً پیغام دیا جا سکتا ہے، صراحتاً نہیں۔ اشارتاً کی تو کیفیت کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین رشتہ لے کر آتی ہیں، گھر سے کوئی عورت آ جاتی ہے، وہ آ کر کہہ دے کہ ہم بھی اپنے بچے کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، بس اور کچھ بھی نہ کہے۔ یا اگر براہ راست جو ہے وہ شوہر کی ملاقات ہو جاتی ہے لڑکی کے باپ کے ساتھ، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی رشتے کی حاجت تو ہے، یا میں رشتے کی تلاش میں ہوں، بس یہ ایک اشارتاً پیغام ہوگا، صراحتاً اسے بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح فاسد یا وطی بالشبہ کی عدت ہو۔ اب یہ مسائل ہیں، وطی بالشبہ کیا ہوتی ہے، ایک پوری تفصیل ہے، تو اس کے اندر بھی اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ تو یہاں جو پس منظر چل رہا ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں، وہ موت کی عدت کا پس منظر چل رہا ہے، اس لیے فرمایا گیا یا تم کنایا کے اندر کہ جو نکاح کا پیغام دینا اس میں حرج تو نہیں ہے، لیکن اشارتاً ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، یعنی واضح پیغام نہ دو نکاح کا۔ جو عورتیں یعنی کہ موت کی عدت میں ہیں ان کے متعلق کتنا واضح پیغام دیا گیا ہے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، عدت جو ہے اس کی مدت جب تک پوری نہیں ہو جاتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اللہ سے ڈرو، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں، حدود بیان کر دی گئی ہے، اشارتاً تو پیغام دے سکتے ہو، صراحتاً نہیں۔ جو بھی کچھ کرو گے، تمہارا جو کرنا ہے، جو ظاہری ایکٹیویٹی ہو تو دور کی بات ہے، جو تمہارے دل کے خیالات ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا یہ جو بات بیان کی گئی جس کا تعلق ظاہری بات سے ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس میں بھی پیروی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا عدت میں اس کی کیا حدود و قیود ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کے اندر اللہ رب العزت نے دو بنیادی احکام بیان فرمائے، یعنی کم از کم دو احکام بیان فرمائے۔ ایک حکم یہ کہ شوہر 1 سال تک نفقہ دینے کی وصیت کر جائے، دوسری بات یہ کہ مرنے والے کی جو بیوی ہے وہ 1 سال تک عدت گزارے۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت سماعت کی، اس میں 4 مہینے 10 دن کا ذکر ہوا، اور سورہ بقرہ کی 240 نمبر آیت مبارکہ میں 1 سال کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کہ یہ جو دو حکم ہیں دونوں کے دونوں منسوخ ہیں۔ جو عدت کا حکم ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے منسوخ ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عدت یعنی ابتدائی اسلام میں عدت 1 سال کی ہوتی تھی، بیوہ کے لیے جس کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال وہ عدت میں گزارتی تھی، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں جو حکم بیان ہوا اس حکم نے اس آیت کا یہ حصہ منسوخ کر دیا، اور جو وصیت کی بات بیان کی گئی کہ شوہر جو ہے وہ 1 سال کی وصیت کرنے کا جو ذکر ہوا، 1 سال کی وصیت اپنی بیویوں کے نفقے کے متعلق کریں گے، تو یہ وصیت آیت میراث سے منسوخ ہو گئی کہ پہلے بیویوں کا وراثت میں حصہ نہیں تھا، تو جب بیویوں کا وراثت میں حصہ دے دیا گیا کہ اگر اولاد ہو تو انہیں 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو تو انہیں 4تھا حصہ ملے گا، ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا، تو الگ سے ان کے متعلق جو وصیت کا حکم تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی رہی، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اس میں جو بیان کرتا 2 احکام ہیں وہ دیگر 2 آیات کے ذریعے منسوخ کر دیے گئے۔ تو یہ جو ناسخ و منسوخ، یہ جو آیات کی تفصیل، آیات کا پس منظر، یہ ہمیں احادیث سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ائمہ مجتہدین کی جو تشریحات ہیں، جو ائمہ تفاسیر کی تفاسیر ہیں، ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بڑوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تا دم حیات قائم و دائم رکھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، عقل کے اپنے گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کریں، خود سے مجتہد بننے کی ہم کوشش نہ کریں، اور یہ جو قرآن فہمی کے نام پر مطلب کہ بھولے بھالے لوگوں کو ایک الگ سبق پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کرے ہم اس سبق کے پڑھنے اور پڑھانے میں نہ آئیں۔ بزرگوں کا دامن ہمارے لیے سب سے بڑا مشر راہ ہے، ہدایت کا سب سے بڑا سامان ہے، دین یوں سینہ بہ سینہ پہنچا ہے، اور یہ جو بزرگوں کا دامن ہمیں ہاتھ میں آیا ہے یہ سینہ بہ سینہ ایک غیر منقطع سلسلہ ہے، ایک متصل سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روحانی فیضان سے ہمیں سیراب فرمائے، علوم و فنون ہمیں عطا فرمائے، اور حق پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔